بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، امیر المؤمنین خلیفہ دوم خسر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر سے حالات زندگی اور ان کی مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اور ان کے مناقب و فضائل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم سانحہ اور دردناک واقعہ پیش آیا، اور محرم الحرام کی 2 تاریخ کو حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اور چونکہ محرم الحرام سے ہجری تقویم کا آغاز بھی عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اس کی مناسبت سے میں نے ان دونوں حضرات کی مختصر سی تاریخ پیش کی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی ایک جماعت جو کہ در حقیقت دشمنان صحابہ ہے، صحابہ کرام سے بغض اور عداوت ان کے دلوں میں بھرا پڑا ہے، ان لوگوں نے 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ نہ کر کے ایک ایسی عید کو پیدا کیا، ایسی عید کو وجود میں لائے جس کو عید غدیر کہا جاتا ہے، تاکہ لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، ان کی شہادت کو بھول جائے، اور اس دن ان لوگوں نے خوشی منانی شروع کر دی عید غدیر کے نام پر۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام میں نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ عظیم اور دردناک واقعہ پیش آیا کہ یقیناً جس کو بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے اور لکھتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں۔ بڑا دردناک واقعہ پیش آیا، لیکن کربلا کی اس تاریخ کو ان دشمنان صحابہ نے اس طرح کا افسانہ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ محرم الحرام میں عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لوگ بھول گئے اور ان سے بھلا دیا جائے، یہی مقصد بھی ہے، ورنہ عمر فاروق ابن خطاب کی شہادت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہے، اور شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی داماد رسول حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کے رمضان المبارک کے مہینے میں شہادت ہے۔ ان کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا اور نہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی، یعنی کہ لوگوں کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام میں صرف اور صرف ایک ہی شہادت کا واقعہ پیش آیا جو تاریخ کربلا کے نام سے موسوم ہے، جبکہ اسلام کی تاریخ تو شہداء سے بھری پڑی ہے۔ یقیناً اگر سال کے 365 دنوں میں ہر روز تاریخ بیان کی جائے تو کوئی تاریخ، کوئی دن خالی نہ رہے، یہ تاریخ اور یہ دن کم پڑ جائے، لیکن شہداء کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی۔ تو ہمیں جہاں ایک طرف ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی تاریخی پس منظر کو پیش کیا جاتا ہے، ہمارا اخلاقی اور اسلامی فریضہ بنتا ہے ہم امت کے سامنے حضرت عثمان غنی، عمر فاروق ابن خطاب، حضرت سمیہ، حضرت حمزہ، حضرت علی مرتضی اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شہادت کے واقعات کو، ان کی سیرت اور تاریخ کو بھی پیش کریں، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ اسلام کی تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے، اور شہادت بہت بڑا مقام اور نہایت عظیم منصب ہے جو من جانب اللہ مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی حقائق اور صحیح طریقے پر تاریخ اسلام کو جاننے کی، سمجھنے کی اور امت تک اس کو پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔